مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام لے کر ایرانی سپریم لیڈر کو پہنچانے کے لیے آج تہران جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے ایران روانگی سے پہلے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کر کے ضروری ہدایات لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کرغزستان سے آج ہی وطن واپس پہنچے تھے۔ ان کی فوری ایرانی روانگی کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی کے دورہ تہران کا بنیادی مقصد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام ایرانی سپریم لیڈر کو پہنچانا ہے۔ سپہ سالار کے پیغام سے ایران امریکہ امن معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ محسن نقوی نے گزشتہ ماہ بھی تہران کے دورے کیے تھے۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ مزید کہا کہ ایران کے پاس اب بھی 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران جنگ کو ابھی تیسرا مہینہ ہے۔ ویتنام جنگ 19 سال چلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب جیتیں گے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملوں کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور قشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک کی طرف داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر پھر وار۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے صبح سویرے ایران میں گورک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرونز اور 3 میزائل بھی مار گرائے۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بغیر اجازت آبنہ ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 4 ٹینکروں پر فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز سے تیل اور گیس کی برآمدات کی مکمل بندش کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اس سے پہلے کویت نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ حملے خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایران سے حملے روکنے اور امن کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی حملوں کو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں اقتدار کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ 24 جنرل نشستوں پر پولنگ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ 8 خواتین سمیت 403 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 9,63,000 سے زائد شہری حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل ہیں۔ 1,391 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 551 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ تمام حلقوں میں پولنگ سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ سادہ اکثریت کے لیے 13 نشستوں پر کامیابی درکار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں میں کل انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ مختلف علاقوں میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا تیاری ہے جان لیتے ہیں سما کے نمائندگان ہمارے ساتھ مختلف حلقوں سے موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے ہم چلاس کا، جہاں سے ہمارے ساتھ عمر یعقوب موجود ہیں۔ عمر بتائیے گا کہ اب چونکہ وقت بہت ہی تھوڑا باقی رہ گیا ہے، انتخابی مہم تو کل ختم ہو چکی ہے، انتخابی گہما گہمی اب کیا دکھائی دے رہی ہے یہاں؟
देखिए फवाद, अब तो चंद घंटे रह गए हैं वोटिंग का अमल शुरू होने में। तो वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, सामान की तरसील, अमले की तैनाती, सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर होना, तो अब इस पर फोकस किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DRO ऑफिस, जो कि दिया मिर का है, जहाँ के 4 हलके हैं और उन चारों हलकों के अंदर क्या इंतजामात करने हैं, सामान की तरसील को कब यकीनी बनाना है, ये यहाँ पर ही बैठकर फैसला किया जा रहा था। चारों ROs भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर अमले को सामान दे रहे हैं ताकि वो उन पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच सकें और वहां पर जाके रात 12 बजे से पहले तमाम सामान की तरसील को यकीनी बनाना है। और अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि दूर दराज हैं, तो इस इलाके की अगर अब बात करें तो अक्सर जगहों पर तो वैन जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जीपों के जरिए ये सामान पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी तादाद के अंदर जो सामान यहाँ पर मौजूद है, जिसको पहुंचाने के लिए अमला भी है और उनको यहाँ से भिजवाया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि सामान तो वहाँ पर पहुंच जाएगा जब पोलिंग का अमल शुरू होता है, तो फिर कौन वोट कास्ट कर सकता है, कौन नहीं, ये भी ज़ाब्ता अखलाक जो है उसके मुताबिक क्लियर कर दिया गया है कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा, वैलिड शनाख्ती कार्ड होगा, वो ही वोट कास्ट कर सकता है। जिसका अगर शनाख्ती कार्ड चलान हुआ है या कहीं गुम हो गया है, वो रपट के जरिए वो रपट दिखा के वोट कास्ट नहीं कर सकता। मतलब शनाख्ती कार्ड का पास होना ज़रूरी है, लाजमी है, ये शर्त है वोट कास्ट करने के लिए, वरना आपका वोट ज़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर अमले की बात की जाए जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उस अमले की बात की जाए कि उनका वोट कैसे कास्ट होगा, तो पोस्टल बैलेट के जरिए ये सहूलत ECP तमाम उन सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को देती है जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं, ड्यूटियां कर रहे होते हैं। तो उनको पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की गई है ताकि वो इस इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर अपना वोट कास्ट कर सके और उनका वोट ज़ाया ना हो, और तमाम अमले को पोस्टल बैलेट फराहम कर दिए गए। उमर याकूब, आप हमें चिल्ला से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और गिलगित शहर में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी, उनकी तरफ चलते हैं। टिक्का खान, आप बताइएगा कि यहाँ पर तैयारियाँ किस मरहले में, यकीनन आखिरी मरहले में तो दाखिल हो गई होंगी, क्या तमाम तर जो अमला है वो पोलिंग स्टेशंस को रवाना हो गया है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रवाना होगा, और सामान की तरसील यहाँ पर क्या कर दी गई है और सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाई स्कूल नंबर 1 में मौजूद हूं, जो कि GBA 1 में मौजूद है और यहीं से सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कैमरामैन नवाज मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो हैं मौजूद हैं इस ग्राउंड के अंदर, और ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से पोलिंग स्टाफ और ज़रूरी सामान लेके उनको सिक्योरिटी के साथ रवाना किया जा रहा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जानिब। हल्का GBA 1 में तो मुकम्मल हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारी गाड़ियाँ साथ सिक्योरिटी हुकाम की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पोलिंग अमले की गाड़ियाँ मौजूद हैं। और इसी तरह GBA 2 में अब तरसील का अमल शुरू हो गया है और यहाँ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस की नफरी ने, और साथ ही पुलिस हुकाम और दीगर मुख्तलिफ इलाकों के थाने जो उसका अमला मौजूद था। मजमूई तौर पर जहाँ सिक्योरिटी की बात की आपने, तो मजमूई तौर पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 14,500 के करीब पुलिस एहलकार, जिसमें रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस, KP, इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और स्काउट्स भी मौजूद हैं। ये तमाम तैनाती मुकम्मल हो रही है और इस हवाले से पंजाब से 4,000 पुलिस की डिमांड की गई थी जो पहुंच चुकी है, उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। KP से भी 2,000 की डिमांड की गई थी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस से 1,000 एहलकार जो है उनको यहाँ पे तलब किया गया था और वो भी पहुँच चुके हैं। साथ ही FC और रेंजर्स के जवान भी हमने देखा कि वो 3-4 रोज से मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित शहर की तरफ आते देखे, और इसके साथ साथ उनकी डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। स्काउट्स जो है 1500 के करीब वो भी हैं, और GB के अपने जो 4,000। ठीक है, बड़ी तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे कि कितने सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, तो साथ ही रहिएगा। अब हम स्कर्दू का रुख करते हैं जहाँ से आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आप बताइएगा कि स्कर्दू में भी 4 हलकों में कल पोलिंग होना है, तमाम तर इंतजामात इसके मुकम्मल हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं?
جی بالکل فواد ہے، یہ جو آج کا دن ہے یہ الیکشن کے ارینجمنٹ کے حوالے سے اہم ترین دن ہے۔ اسکردو کے جو 4 انتخابی حلقے ہیں فواد، میں یہاں یہ بتا دوں کہ ان میں کچھ علاقے وہ ہیں جو بہت دشوار گزار ہیں، پہاڑی علاقے ہیں۔ تحصیل گلتری کے جو 38 دیہات ہیں وہ تو ایسا ہے کہ 6 مہینے وہاں برف ہی رہتی ہے، تو وہاں پر انتخابی جو عملہ ہے اور ساتھ میں سامان ہے اس کی ترسیل از خود ایک چیلنج ہے۔ تو اس حوالے سے اسکردو میں ہم نے یہ اسٹریٹجی دیکھی کہ جو بالائی علاقے تھے اور جو دور دراز علاقے تھے کہ جہاں کا راستہ ذرا دشوار گزار ہے یا جہاں پہ جو رسائی ہے لوگوں کی وہ ذرا مشکل ہے، انہیں انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا اور 4 حلقوں کے بالائی علاقوں میں پہلے سامان پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان عملوں کے علاوہ چونکہ اسکردو کے 4 انتخابی حلقے ہیں تو اسکردو حلقہ 1 اور حلقہ 2 یہ بالکل شہری علاقے ہیں اور یہاں نزدیک ہے، اس وجہ سے ان میں آج رات تک ساری ارینجمنٹ مکمل کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اسکردو کا تیسرا حلقہ ہے جس کو ہم GBA 9 اسکردو 3 کہتے ہیں اور GBA 10 اسکردو 4، ان حلقوں کے لیے سامان بھجوا دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ ان 4 انتخابی حلقوں کے لیے 24 زائد سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ 208 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں سے 69 انتہائی حساس ہیں، 51 حساس ہیں، جبکہ 88 نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، کل یہاں پر پولنگ ہونا ہے اور آج یہاں پر تمام تر اقدامات کر لیے گئے ہیں، انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، مختلف نمائندگان ہمارے ساتھ مختلف حلقوں سے موجود تھے، آپ سب سے اپڈیٹ لیتے رہیں۔ آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، شر پسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر ہے۔ امن خراب کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ AJK پولیس نے اپیل کی ہے کہ شہری افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔